اچھا میم، مولانا فضل الرحمان نے نازیبہ الفاظ کہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تتلیاں آتی ہیں ان کے جلسوں میں، اس طرح کی وہ عجیب و غریب گفتگو کرتے رہتے ہیں. کیا ایک مذہب والے بندے کو، ایک دیندار بندے کو، اور مولانا جو اس کے نام سے لگتا ہو، ان کو یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے زیب دیتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اس پوری پبلک کے سامنے کہ خدا را اس شخص کو مولانا نہ کہا کرے، ٹھیک ہے. ہمارا دین ایک مکمل دین ہے. ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو انٹرنیشنل آپ کی کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے آئین بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے دین کی بنیاد پہ. تو بات یہ کہ ایک ایسا شخص جس کو دین کا الف بے پتہ نہیں ہے، اس کو ہم مولانا کا خطاب دے کر، یہ میرے خیال میں ہم قوم جو ہے نا، ہم جو عوام ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو سر پہ چڑھا رہے ہیں. ہم غلط کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ کہ جو آپ کے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور جن کو دین کے بارے میں اس کی الف بے نہیں پتہ، تو میرے خیال میں ان کو ہمیں روکنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم روکتے نہیں ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو ہم چیختے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک انہوں نے عمران خان صاحب کے جلسوں کی بات کی یا انہوں نے خواتین کی بات کی، تو ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے کہ جنہوں نے ان لوگوں پر بھی ہمیشہ جو ہے ان لوگوں کی بھی ہدایت کی دعائیں مانگی، ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک روا رکھا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں جو ہے طائف کے جو ہے دوران، ٹھیک ہے، طائف کے واقعے کے دوران انہوں نے جو ہے وہ پتھر رکھے تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے، زخمی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کانٹے رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو وہ کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کیا پتہ انہی کی جو ہے نسل میں سے کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ نکل آئے کہ جو ہدایت پر ہو، جو دیندار ہو. تو یہ مولانا فضل الرحمان یہ اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، یہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے مولانا کہہ سکتا ہے، یا کیسے اپنے آپ کو دیندار کہہ سکتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے ہمارے نبی اور ہمارا دین یہ اور ہمارا قرآن، یہ تین ہمارے وہ مضبوط پلرز ہیں کہ جن پہ ہم انسان کھڑے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، تو کیسے جو ہے ہم کسی کے آگے بیٹھ سکتے ہیں، کیسے ہم کسی کی غلامی کر سکتے ہیں، کیسے ہم کسی کے آگے بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ مولانا فضل الرحمان جو خواتین کے بارے میں جو یہ بکواس کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین باشعور خواتین ہیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یہ ایک مشورہ ہے کہ آپ عورتوں پر بات کرنا چھوڑ دیں. یا تو آپ چوڑیاں پہن لیں اور آپ کہیں کہ آپ خود بھی ایک عورت ہیں، ٹھیک ہے، تب آ کے ہم سے مقابلہ کریں. لیکن یہ کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ چوڑیاں نہیں پہن سکتے، تو اپنا منہ بند کر کے آپ بیٹھ جائیں. بیکاز اب اگر آپ نے ہماری خواتین کے بارے میں کوئی فضول بات کی یا کوئی ایک لفظ بھی آپ نے نکالا، تو یقین کریں آپ کی یہ جو داڑھی ہے نا، جو آپ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کا بھیس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں، تو یقین کریں اس داڑھی کو کھینچ کے تمہیں ہم روڈ پہ گھسیٹیں گے. یہ بات یاد رکھنا. خواتین کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ یہ سوچنا کہ تمہارے گھر میں بھی خواتین ہیں، اور اگر ان پہ بات شروع ہوئی تو پھر تم منہ چھپاتے پھرو گے اپنا. اچھا میم، آخری سوال، آپ کافی بول چکی ہیں. ثنا بچہ نے کہا ہے کہ صحافی ثنا بچہ، آپ ان سے واقف ہوں گی، وہ کہتی ہے کہ ضمنی الیکشنز میں نوجوانوں نے ووٹ دیا اور نوجوانوں کو پاکستان کی پولیٹکس کا نہیں پتا. کیا آپ کی کیا رائے؟ واقعی ہمارے نوجوان اتنے الٹریٹ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ ثنا بچہ who the hell is she اینڈ ہاؤ ڈیئر شی کہ وہ جو ہے کوئی اس طرح کی جو ریمارکس پاس کرے یا کچھ. خود جس کو صحافت، جو اپنے آپ کو صحافی کہتی ہے، صحافت کرنا اسے آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بائی گاڈ اس سے 100 گنا بہتر صحافت آپ بچے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہم نے کسی سے بات کیسے کرنی ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہماری صحافت کے کیا اصول ہیں، ہم نے عورت سے کس طرح مخاطب ہونا ہے، ہم نے ایک مرد سے کیسے مخاطب ہونا ہے، ہم نے کون سے کوسچن کس جگہ پہ پٹ کرنا ہے اور کس جگہ پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو جس عورت کو یہ تک نہیں پتہ تو اس کی کیا آپ بات کرتے ہو. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت، مطلب آئی ایم پراؤڈ آف مائی لیڈر، ٹھیک ہے، آئی فیل پراؤڈ کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی ممبر ہوں. میں عمران خان کی ایک سپاہی ہوں. عمران خان نے ہمیں چانس دیا ہم جیسے لوگوں کو کہ جو سیاست کی الف بے نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، ہم جیسے لوگوں کو کہ جن کو پالیٹکس اور پالیٹیشین سے نفرت تھی.
عمران خان از دا ون کہ جنہوں نے ہمیں اس طرف جو ہے ہمیں جو ہے نا وہ شعور دیا کہ اگر تم لوگ پیچھے ہٹو گے, اگر تم آگے نہیں آؤ گے تو پھر تم کسی سے گلا شکوہ نہیں کر سکتے ہو یا کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے کہ کوئی کیوں غلط کر رہا ہے, اس لیے کیونکہ تم نے اپنی جگہ چھوڑی. تو نوجوانوں کو جو سیاست کا شعور دیا ہے وہ عمران خان نے دیا ہے. عمران خان کے نہ اپنے بچے سیاست میں, نہ ان کا کوئی بھانجا سیاست میں, نہ ان کی کوئی بہنیں سیاست میں, نہ ان کے کوئی بہنوئی سیاست میں, ان کے خاندان کا کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں کہ جو سیاست میں ہو. عمران خان نے عوام کو سیاستدان بنایا ہے, عمران خان نے عوام میں شعور بانٹا ہے, عمران خان نے عوام کو یہ شعور دیا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے تم لڑو. اور سب سے زیادہ عمران خان نے نوجوان کو شعور دیا ہے. تو نوجوان جو ہیں وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جس قوم کے نوجوان جو ہیں اگر وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہمارا تو نوجوان اتنا چارج ہے کہ آپ دیکھ لیں ہر طرف آپ کو آپ جیسے لوگ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کی جو ہے تشریح کرتا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کسی نے پروموٹ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان نے کیا ہے, ورنہ مریم نواز اور باقی جو ہے انہوں نے تو صرف بلاول بھٹو اور جنید صفدر کو ہی پروموٹ کیا اور کسی کو نہیں کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. شکریہ.